السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد نیوز اور میں ہوں سمر راجپوت۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ سندھ کے سرکاری اسپتالوں کی اس وقت کیا حالت ہے، چاہے وہ سندھ کے بڑے شہروں کی بات کی جائے یا چھوٹے شہروں کی، بالخصوص کراچی جو پاکستان کا معاشی ہب بھی کہلاتا ہے۔ اگر اسی کی ہم بات کر لیں تو اس کے جو سرکاری اسپتال ہیں، کہیں عملہ غائب ہے تو کہیں دوائیوں کا رونا ہے، تو کہیں جو ہے وہ مریض اپنے مرض کے علاج کی کرتے تو جاتے ہیں لیکن ان کی سنوائی نہیں ہوتی۔ اسی طرح کی صورتحال گزری کے ایک میٹرنٹی ہوم میں بھی رہی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور کا یہ اسپتال ہے، لیکن اس کی جو حالت رہی ہے وہ تمام تر جو شہر کے بدترین اسپتال ہیں ان جیسی حالت اس کی رہی ہے۔ لیکن اب یہ اس میٹرنٹی ہوم میں یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ سندھ حکومت کے ترجمان بیرسٹر مرتضی بہاو ہیں، جن کی کاوشوں سے جو ہے اس اسپتال کو اب دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا کیا گیا ہے۔ یہاں جدید مشینیں وہ مریضوں کے لیے لائی گئی ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہ جو جدید مشینیں آئی ہیں، الٹرا ساؤنڈ کی مشینیں اور دیگر مشینوں میں شامل ہیں، جس کی وجہ سے اب جو گزری کی عوام ہے اور اس کے اطراف کے علاقوں کی عوام ہے، ان کو جو ہے ان مشینوں کے ذریعے طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں کے پبلک ریلیشن آفیسر مدر مغل موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانیں گے کہ یہ اسپتال پہلے کس کنڈیشن میں تھا اور اب کس کنڈیشن میں ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ اچھا، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ جب آپ اس اسپتال میں آئے، آپ نے نئے یہاں پہ چارج سنبھالا ہے، تو اس اسپتال کی حالت کیا تھی؟ میری پوسٹنگ عباسی شہید ہاسپٹل میں، پھر وہاں سے میری پوسٹنگ یہاں پہ ایز اے پی آر او ہوئی۔ جب ہم یہاں ہیں تو یہ ہاسپٹل نہیں تھا، سمجھو کہ یہ ایسی کنڈیشن تھی کہ یہ ایک بہت بنگلہ جیسا ٹائپ کا لگ نہیں رہا تھا کہ یہ وہ ہاسپٹل ہے۔ ایک روم تھا جس میں 5 پیشنٹس کی او پی ڈیز ہو رہی تھی، تو اس کی کنڈیشن بد سے بدتر تھی، یعنی کہ اس کو پیشنٹ کی جو فلو ہے تقریباً 10 یا 20 پیشنٹ ڈیلی کے آتے تھے۔ اور یہاں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ یہاں کی ایم ایس تھی ڈاکٹر ناظمہ، جو تقریباً ریٹائرمنٹ کے 10 سال تک انہوں نے یہاں پہ بیٹھی گئی ہیں، اور کچھ این جی او سے ان کی سیٹنگ رہی ہے۔ اور میڈیسن آپ کو دکھاؤں گا میں ابھی آپ کو کہ کتنی میڈیسن، لاکھوں کی تعداد میں میڈیسن یہاں ایکسپائری پڑی ہوئی ہیں ابھی بھی میرے پر ریکارڈ موجود ہے، آپ کو وزٹ بھی کرواؤں گا، دکھاؤں گا۔ لیبارٹری یہاں کی بند ہے، الٹرا ساؤنڈ مشین جب ہم یہاں آئے ہیں تو الٹرا ساؤنڈ مشین نہیں تھی، یعنی کہ کوئی مشینری ایسی نہیں تھی کہ جو ورکنگ میں تھی یہاں کی۔ اور ہاسپٹل کی اوپر او پی ڈیز نہیں تھی، یعنی کہ پیشنٹ کا برا حال یہاں کی۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں تقریباً اتنا گنجان آباد علاقہ ہے گجری کا کہ یہاں اردو سپیکنگ بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، پشتون بھی ہیں، ہزارے وال بھی ہیں، کشمیری میں، ہر طرح کی آبادی یہاں موجود ہے۔ لیکن یہاں سے پیشنٹس کو دور سفر کر کے جانا پڑتا تھا، سوبرا کہیں پرائیویٹ میں بیچارے گہنی کے اس معاملات میں سوبرا ہی زیادہ تر پیشنٹ جاتے تھے، کالے پل سے پیشنٹ آتے تھے یہاں، لیکن اس ہاسپٹل کا برا حال تھا۔ لیکن یہ جو اپوزیشن لیڈر ہیں کرم اللہ اوقاسی، جب کے ایم سی میں تھے تو انہوں نے اس پہ بہت بات کی ہے، اجلاس میں بھی بات کی ہے کہ بھائی اس ہاسپٹل کو دیکھا جائے۔ جب میر وسیم اختر صاحب تھے انہوں نے ہر اجلاس میں اس ہاسپٹل کو اٹھایا، لیکن کسی کی سنوائی نہیں ہو رہی تھی کہ ماشاءاللہ ایک بااثر شخصیت کی وہ وائف تھیں اور اس پہ ان کا بڑا جمان تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ کرتے ہوئے جیسے ہی وہ گئی ہیں، مرتضی باب صاحب نے یہاں ایکشن لیا، تو اب آپ دیکھ رہے ہوں کہ ہمارے پاس ہر طرح کی مشینری انہوں نے پرووائڈ کی ہے۔ یہاں پیشنٹ کی کم از کم 250-300 پیشنٹ ڈیلی یہاں پہ آ رہے ہیں۔ اچھا، کون کون سی مشینیں ہیں جو آپ کو پرووائڈ کی گئی ہیں سندھ گورنمنٹ کی جانب سے؟ سندھ گورنمنٹ مرتضی باب صاحب کی طرف سے ہمیں الٹرا ساؤنڈ مشین، سی ٹی سی مشین اور لیبارٹری کی تمام چیزیں پرووائڈ کی گئی ان کی طرف سے ہمیں۔ اور اس میں ہمارے جب اس ہاسپٹل کو بائنڈ اپ کیا تھا تو افتخار شلوانی صاحب کا بھی اس میں اہم کردار ہے۔ پھر ہمارے میٹروپولیٹن کمشنر افضل زیدی صاحب، انہوں نے بھی ایک ہفتہ 15 دن پہلے وزٹ کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کسی بھی چیز کی نیڈ ہے تو بتائیں۔ ماشاءاللہ کے ایم سی بھی اس کو چاہتے ہیں کہ اس ہاسپٹل کو چلایا جائے اچھے طریقے سے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بہت سے ایسے اسپتال ہیں کہ اگر سول اسپتال کی آپ کو مثال دی جائے تو وہاں پر بھی رینوویشن کی گئی، اس کو جدید سے جدید مشین ہے، لیکن وہاں بھی اب بھی یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ مسائل ہیں مریضوں کو۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پر بھی کچھ وقت بعد ایسا ہو جائے گا یا اس کو آپ لوگ مینٹین اسی طرح کر کے چلیں گے؟
نہیں انشاءاللہ تعالی یہ مینٹین رہے گا. اور یہ KMC کے کچھ ہاسپٹل ہیں جیسے گزری میٹرنٹی ہوم جو ہے خاص طور پہ اسپیشلی, تو وہ ابھی جا رہے ہیں سندھ گورنمنٹ کے انڈر میں, کیونکہ KMC میں بجٹ وغیرہ نہیں ہے اور پھر آپ کو پتہ ہی ہے KMC کے کیا حالات ہیں. تو ہماری تو کوشش یہ ہے کہ یہ سندھ گورنمنٹ میں چلے جائیں تو اس سے پیشنٹ جو لوگ ہیں ان کو ریلیف ملے گا انشاءاللہ تعالی زیادہ سے زیادہ. اگر KMC میں بھی رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اس کو اچھا سے اچھا کر کے دکھائیں. ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ ہیز MS جو تھی کہ وہاں KMC کا ایک ڈسپیچ رائڈر بھی یہاں نہیں آ سکتا تھا. ہے یہ KMC کا ہاسپٹل, لیکن ڈاکٹر ناظمہ کے ٹائم پہ ڈسپیچ رائڈر کو بھی الاؤ نہیں تھا وہ گیٹ کے اندر آ سکے. اور آلریڈی FC کے گارڈ کھڑے ہوتے تھے, پولیس موبائل کھڑی ہوتی تھی, اتنی طاقتور شخصیت تھی. اور یہاں لوگوں کا, غریبوں کا اتنا برا حال کیا گیا. اگر ہمارے محکمے یا میڈیا کوئی بھی ایکشن لیتا ہے اس چیز پہ تو یہ 8-10 سال جو اس ہاسپٹل کا حال ہوا ہے, یہاں اہل علاقہ کا برا حال ہوا ہے, یہ چیزیں نہیں ہوتی. اچھا, جن ادویات کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ کچھ مریضوں کو دی گئی, اس سے کچھ یہاں پہ حادثات رونما ہوئے ہیں, ایسا کچھ واقعات ہوئے ہیں؟ دیکھیں یہاں تو بہت ساری NGOs کام کر رہی تھی, کچھ لوگوں نے دبا کے میڈیسن بھی دی ہیں. وہ میڈیسن بھی کچھ موبائل میں, رات میں موبائل آتی تھی اس میں رکھ کے لے آتے تھے. بہت سارے یہاں کے بہت سارے ایشوز رہے جو اہل علاقہ سے سنے گئے ہیں اور دیکھے بھی گئے, انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہی بھی ہیں کہ یہاں کیا کیا ہو رہا تھا. اب نئی میڈیسن کا کیا طریقہ کار ہے, کس طرح گورنمنٹ آپ کو پرووائڈ کر رہی ہے, ہونا شروع ہو گئی ہے یا اس میں بھی کچھ وقت لگے گا؟ نہیں ابھی تو ہمارے پاس KMC کے بجٹ میں نہیں ہے, لیکن کچھ ہم پرووائڈ کروا رہے ہیں جیسے میڈیکل ڈیپ ہیں, کچھ اور لوگ ہیں. انشاءاللہ تعالی کچھ میڈیسن ہم خود سے دے رہے ہیں لوگوں کو, اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالی KMC کے بجٹ سے بھی میڈیسن آئیں گی, وہ بھی ہم دیں گے انشاءاللہ تعالی. آج بالکل یہ پبلک ریلیشن آفیسر ہیں گزری میٹرنٹی ہوم کے مدر مغل, ان کی آپ نے بات سنی جو اس اسپتال پر بیتتی آئی ہے اور اس اسپتال پر بیتنے کی وجہ سے یہاں کی عوام پر بیتتی آئی ہے. وہ انہوں نے سب جو ہے وہ بیان کیا کہ اب سے 8 سال قبل جو ہے 8 سال تک اس اسپتال کی کیا صورتحال رہی, کس طرح سے جو ہے اس اسپتال کو لوٹا گیا, KMC کے بجٹ کو لوٹا گیا, KMC کی جو محدود بجٹ جس کو کہتے ہیں کہ KMC کا بجٹ ویسے ہی محدود ہوتا ہے, اس محدود بجٹ کی بھی کس طرح دھجیاں اڑائی گئی, یہ سب آپ کو پبلک ریلیشن آفیسر مظہر خان نے بتایا. اور یہ بھی بتایا کہ اب جو ہے کوشش ہے کہ KMC کے جو تمام اسپتال ہیں وہ سندھ گورنمنٹ کے انڈر چلے جائیں تاکہ ان پر بھرپور طریقے سے دیکھ بھال ہو سکے. گزری میٹرنٹی ہوم جو ہے یہاں پر اب جو ہے اس کا کچھ روز بعد ان کا کہنا ہے کہ اس کا باقاعدہ جو ہے وہ افتتاح کیا جائے گا. یہاں کی عوام کو وہ طبی سہولیات تو فراہم کی جا رہی ہیں لیکن باقاعدہ طور پر ابھی اس اسپتال کا افتتاح نہیں کیا گیا ہے. اس کا افتتاح ہوگا جس کے بعد جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جو ہے گسری اور اس کے اطراف کے علاقوں کی عوام کو جو ہے وہ طبی سہولیات فراہم کی جائیں گی.